آدم اور حضرت حوا کے درمیان بھی پہلا جو نکاح ہوا تو اسی نکاح کی برکت سے ہم لوگ وجود میں آئے۔ ہم سب جو خطبہ نکاح سنتے ہیں، خطبہ نکاح میں آپ نے شاید غور نہیں کیا ہوگا، لیکن ہمارے علماء جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یعنی قرآن شریف یہ یاد رکھیں کسی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد ہے، تمام انسانیت کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، مسلمانوں نہیں، اے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ہر انسان یہ ضرور عقیدہ رکھتا ہے، یہ ضرور اعتماد رکھتا ہے، مانتا ہے کہ میرا کوئی پالن ہار ہے، چاہے وہ کسی دھرم کا ہو، اور ہم سب اپنے رب کو، اس رب کو مانتے ہیں جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب فرمایا اور یہ فرمایا، اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، اپنے پالنہار سے ڈرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس جان سے جوڑے کو پیدا فرمایا، یعنی اس جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، اور پھر ان دونوں کا نکاح ہوا، اور جب وہ نکاح ہوا پھر اس کے بعد جو افزائش نسل ہوئی، نسل کی بڑھوتری ہوئی، نسل کے اندر کثرت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اس کے ذریعے، نکاح کے ذریعے، ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے، ایک جوڑے کے ذریعے ہم نے خوب سارے مرد اور خوب ساری عورتوں کو پیدا فرمایا۔ واقعی ایسا ہے۔ آج اگر اس محلے کی آبادی اگر 1000 ہے تو یہ یقین رکھیے کہ 100 سال پہلے 1000 نہیں رہی ہوگی، 500 رہی ہوگی۔ اس سے 200 سال قبل آپ چلے جائیں تو یہ آبادی 500 نہیں رہی ہوگی، وہ 100 رہی ہوگی۔ گویا یہ آدمی اپنا ذہن لگائے تو یہ سمجھ جائے گا کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے ہیں وہ ایک ہی جوڑے سے آئے ہیں، وہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی ذات ہے، اور ان کا نکاح ہوا ہے، اور اسی نکاح کی برکت سے ہم سب اتنے لوگ آج کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں، ابھی کے وقت جو ایک مردم شماری ہے، یعنی پاپولیشن کا جو کاؤنٹنگ ہے، وہ تقریباً 7 ارب سے زائد انسان اس دنیا میں ابھی کے وقت، لیکن یہی لوگ ابھی سے 50 سال پہلے زندہ نہیں رہے ہوں گے، 100 سال پہلے زندہ نہیں رہے ہوں گے، یعنی وہ پیدائش ہی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس وقت بھی 6 ارب لوگ رہے ہوں گے، اس سے پہلے بھی 5 ارب لوگ رہے ہوں گے، یعنی اربوں لوگوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے کی۔ یہ اللہ کی قدرت، اور اس قدرت، اتنی بڑی قدرت کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو پیدا کر کے، لوگوں کو دنیا میں لا کر کے اپنی عبادت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا رات بھر جاگنے کے لیے؟ نہیں۔ کیا دن بھر سونے کے لیے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس لیے پیدا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم سب عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو، ان دونوں کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو یہ نکاح کی محفل ہے، یہ نکاح کرنا بھی عبادت، نکاح کے اندر جو 2 گواہ ہوئے ان کی یہ گواہی دینا بھی عبادت ہے، اور جو اس نکاح کی محفل میں آپ سب حاضر ہیں اور اس نکاح کے گواہ بن جائیں تو آپ کی گواہی بھی عبادت بن جائے۔ حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے عظیم نکاح وہ ہے، سب سے بہترین نکاح وہ ہے، سب سے بڑھ کر نکاح وہ ہے کہ جس نکاح میں
सहूलतें ज़्यादा। अब आजकल हम सब अपने निकाहों में, अपनी शादियों में सहूलतों के बजाय बहुत ज़्यादा रऊनत उसके अंदर ले आते हैं, उसके अंदर परेशानियां ले आते हैं, और ये हम सब की कमाई, हम सब के हाथों की कमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि जो तुम्हें मुसीबतें पहुंचती हैं या पहुंच रही हैं, अगर परेशानियों में अगर आप मुब्तला हैं तो आप खोजिए, आप तलाशिए कि आपके हाथों ने क्या किया है कि जिसकी वजह से हम और आप परेशान हैं। आजकल का जो माशरा है, हम सब का जो माहौल है, हम सब के माहौल में कितनी परेशानियां आ रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। वक्त बहुत ज़्यादा तलब करता है ये मौजू जो मैं अभी उठा रहा हूँ, लेकिन वक्त नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी रात हो गई। और अल्लाह ने फरमाया है कि वजअलना लैला लिबासा, कि रात को आराम के लिए हमने बनाया, वजअलना नहार मआशा, और दिन को माश के लिए यानी काम काज के लिए। तो रात में जल्दी सोएंगे, जल्दी काम काज करेंगे, या फिर जल्दी सोएंगे तो अल्लाह की इबादत के लिए जल्दी उठ जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। एक तरफ रात को भी अल्लाह ने लिबास फरमाया, और एक तरफ इस रिश्ते को, जो आज रिश्ता मुनाकिद होने जा रहा है, उस रिश्ते को भी अल्लाह ताला ने लिबास फरमाया। यानी वो औरतें आपके लिए लिबास हैं, और ये मर्द यानी आप सब, आप सारे मर्द, ये औरतों के लिए लिबास हैं। लिबास का मतलब है सुकून, लिबास का मतलब है चैन, लिबास का मतलब है इत्मीनान, लिबास का मतलब है अपने दिल के अंदर खुशी पैदा करना, ये लिबास है। लेकिन क्या आज हमारी शादियां, क्या आज हमारे यहाँ के निकाह, क्या वो वाकई खुशी का बाइस है, खुशी का जरिया बन रहे हैं? नहीं। वजह क्या है? हम सब कमा हक हो अपने निकाहों को, अपनी शादियों को आसान नहीं बनाए। अगर आसान बना ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ सुकून भी पैदा हो। एक और बात, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दारुल क़ज़ा में बैठता हूँ, दारुल क़ज़ा में बैठता हूँ बहैसियत क़ाज़ी, और वहाँ देखता हूँ कि वहाँ निकाह के जो मसाइल आते हैं, और साथ साथ तफरीक के भी बहुत सारे मसाइल आते हैं। जोड़ने के मसाइल आते हैं तो उससे 1000 गुना ज़्यादा तोड़ने के मसाइल आते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये सोचते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये सोचते हैं कि बस निकाह कर लिया तो अब मेरा हक उसके ऊपर है, लड़की के ऊपर है। ये लड़की सोचती है कि मेरा बहुत सारा हक मेरे शौहर पर है, लेकिन दोनों में कोई भी एक दूसरे के हुकूक को अदा नहीं करने की कोशिश करता है। हुकूक को अदा करना कैसा है? हमारे आका करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की जिंदगी को आप देखिए, उनके उसवे हसना को मुलाहिजा कीजिए कि हमारे आका ने अपनी बीवी के साथ, अपनी ज़ौजे मुहतरमा के साथ कैसा सुलूक किया। अगर आपका सुलूक हमारे आका की तरह हो जाए तो आपकी जिंदगी वाकई ये इत्मीनान और सुकून के साथ गुजरेगी, और अगर नहीं तो फिर इत्मीनान और सुकून नहीं बल्कि लड़ाई और झगड़े का बायस बनेगा। क्या हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? शादी के बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अपनी बीवी को सलाम नहीं करेंगे, बीवी पर हक है कि सलाम करें। हमें कितने ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवी को पहले सलाम करते हैं। पूरे 100 में अगर एक उठता है तो वो उनकी जिंदगी जरूर खुशगवार बने, क्योंकि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में अपनी बीवी के काम काज पे हाथ पटाते हैं, उनके खाने बनाने के वक्त खाना बनाने लगते हैं। हमारे आका ने किया। कितने लोग ऐसे हैं कि जब वो कपड़ा धोएं, जब वो बीवियां कपड़ा धोएं
تو شوہر بھی اس کے کام میں اپنا ہاتھ بٹائے. یہ سب ہم سوچتے ہیں کہ ہم مرد ہیں، ہم تو حاکم ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نساء پر، عورتوں پر حاکم مقرر فرمایا. حاکم ایسے نہیں حاکم بنتا ہے، بلکہ یہ قول یہ یاد رکھیے کہ خادم القوم مخدومہم، سید القوم خادمہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اپنی رعایا کی خدمت میں آپ لگیں گے تبھی رعایا آپ کو مخدوم مانے گی، تبھی رعایا آپ کو حاکم مانے گی. ٹھیک اسی طرح اگر آپ اپنے گھر والے میں، گھر کے اندر اپنی بیویوں پر، اپنے گھر کے سارے بچوں پر اگر آپ حسن سلوک کے ساتھ رہیں تو آپ کا گھر جنت بھی ہے اور آپ کا گھر باعث سکون بھی ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوشش کی کہ سلام میں پہل کریں، گھر کے کام میں، کاج میں ہاتھ بٹائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیشہ کیا کہ اپنی بیویوں سے مشورہ لیا. کیا ہم سے مشورہ لیتے ہیں؟ نہیں، فیصلہ کرتے ہیں. یہ سب چیزیں اگر ہمارے نوجوان لوگ سیکھ لیں، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں پیدا ہو جائیں تو ہم کو یقین ہے کہ کبھی بھی ان دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کبھی بھی جھنجٹ نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اور ایسی جو محفلیں بابرکت جس میں ہم سب بیٹھے ہیں اس کا فائدہ بھی نظر آئے گا. اور جو چیزیں ہم سب جو کر رہے ہیں اگر وہ لغو ہے تو اس سے بچنا ہم سب پر ذمہ داری ہے، اور اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اپنانا بھی ہم سب پر ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو کامیاب فرمائے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نکاح کے اندر جتنے گواہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر خوب برکتیں اور مضبوطی عطا فرمائے. چونکہ اس نکاح میں بطور وکیل میں ہوں، میں خادم فیضان الرحمن سبحانی بطور وکیل میں حاضر ہوں لڑکی کی جانب سے، اور یہاں پر ابھی قبول کروانے کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوں. نکاح میں دو چیزیں ہیں، ایجاب اور قبول. لڑکی سے اجازت لے لیا ہم نے کہ میں تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ منعقد کروں گا، اجازت ہے؟ لڑکی نے کہا ہاں. تو اب مجھے وکیل بنایا ہے لڑکی نے کہ میں لڑکے سے قبول کرواؤں. اب کیا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ گواہ ہو جائیں، اور اس لیے گواہ ہو جائیں کہ گواہ بننا بھی عبادت ہے، گواہ بننا بھی عبادت ہے، اور وہ ذریعہ ہے اس نکاح کے رشتے کو مضبوط کرنے کا. تو یہ آج جو اس چیز کا میں وکیل ہوا، یعنی جس نکاح کا وکیل ہوا، یعنی میری موکلہ نازیہ پروین ہے، ان کے والد کا نام جناب محمد جمال الدین ہے. انہوں نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں ان کا نکاح جناب محمد شمشاد ابن محمد اقبال واجدی کے ساتھ بعوض مہردین 25,786 روپیہ سکہ راج الوقت معنان و نفقہ و سکنہ و حسن و سلوک کے منعقد کر دوں، جس کے گواہ شرعی، گواہ اول جناب محمد نیاز احمد ابن محمد کلیم الدین ہے، اور دوسرے گواہ شرعی جناب محمد امتیاز ابن محمد معین الدین ہے. اب آپ سب بھی اس بات پر گواہ ہو گئے ہیں کہ یہ ایجاب ہو گیا ہے اور قبول ہونے والا ہے. اب سب لوگ اگر ٹوپی ہے تو ٹوپی پہنے، سنتوں کا پر عمل ہونا چاہیے. اب خطبہ نکاح آپ سے سن لیں. خطبہ نکاح کا ایک مسئلہ آپ سے سن لیں. خطبہ نکاح تو ہم سب عربی میں پڑھتے ہیں سارے ائمہ حضرات، لیکن ہم سب کی زبان عربی نہیں ہے، تو عربی نہیں ہونے کی وجہ سے ہم سب سمجھ نہیں پاتے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم سب اس پر دھیان نہیں دیتے. جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی خطبہ سنیں، چاہے وہ خطبہ نکاح ہو، خطبہ جمعہ ہو، خطبہ عیدین ہو، سب کو آپ اتنے غور سے سنیں کہ آپ اس کے اندر بولے نہیں. آپ کو سننا واجب ہے، چاہے آپ اسے سمجھیں یا نہ سمجھیں. ایک بار اور دو بار پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا وشفيعنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.